دوستان محترم، آج کی میری بڑی مختصر مگر بڑی امپورٹنٹ ویڈیو یہ ہے کہ میں یہ فیل کرتا ہوں کہ اس وقت ملک میں ایک بڑی 3-4 روزہ ایگریکلچر اور فوڈ کے حوالے سے ایک بڑی ورکشاپ کی اور کانفرنس کی ضرورت ہے، جس میں ملک لیول کے اور انٹرنیشنل لیول کے جو ہمارے فوڈ سے ریلیٹڈ، پروڈکشن سے ریلیٹڈ اور ایگریکلچر سے ریلیٹڈ اور پروسیسنگ سے ریلیٹڈ پروفیشنلز ہیں، ان کی ایک بڑی 2-3-4 روزہ ایک ورکشاپ کی بڑی ضرورت ہے۔ وہ کیا روڈ میپ، وہ کیا فریم اور کیا سٹرکچر ہو جو اس کانفرنس میں اڈاپٹ کیا جائے۔ دیکھیے، ہم لوگ ایگرو بیس کنٹری ہیں، تو ہماری پر ہیکڑ جو پروڈکشن ہے کراپس کی وہ بہت کم ہے۔ اس کو اٹھانے کے لیے ہمیں کیا اسٹریٹجیز 2-3 سال کا پلان آنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں پیسٹیسائڈ سے متعلقہ جو امپورٹس ہیں اس کو کم کر کے ہمارے انٹرنلی ہمارے جو پروڈکشن ہے وہ کیسے ہم لوگ کیمیکل کی اپنے جو پیسٹیسائڈ کنٹرول کیمیکل ہیں اس کو کیسے ہم لوگ امپروو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں نیشنل فوڈ ڈیٹا بیس نہیں ہے، کس کس آئٹمس کا ہمارا اینولی پہ کیا کنزمپشن ہوتا ہے اور اس کا انوینٹری سسٹم کیسے ہم لوگ نیشنل لیول پہ مینٹین کریں۔ پنجاب لیول پہ ایک تنظیم بنی ہوئی ہے، پنجاب فوڈ اتھارٹی۔ یہ اس کا نام تو بہت بڑا رکھا گیا ہے، لیکن اس کا سکوپ بہت چھوٹا ہے۔ یہ لوگوں کی مانیٹرنگ کرتی ہے۔ بیسیکلی یہ تو ایک چھوٹے لیول کے فوڈ انسپیکٹر لیول کا کام ہے، جو اتنا بڑا نام دے کے اس کو ہم لوگوں نے باؤنڈ کیا ہوا ہے۔ نیشنل لیول پر نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ڈیٹا بیس اتھارٹی قائم کی جائے۔ اس کا کام ہے کہ ملک میں ہر قسم کی کموڈیٹیز جو ہیں، جو فوڈ سے ریلیٹڈ ہیں، جو ڈیلی کنزیومنگ کے ریلیٹڈ ہیں، جو گروسری سے ریلیٹڈ ہیں، ان کا ڈیٹا بیس کریٹ کیا جائے اور ملک میں ایک بڑے لیول کی ویئر ہاؤسنگ اور اس کی جو سٹوریج ہے اس کے لیے پراپر ایک 2-3 سالہ پلان کیا جائے، تاکہ ہم اگلے 10-20 سال کے لیے پراپر پلاننگ کر کے چلیں اور اس سے آگے پھر ہمارے ملک میں جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی شارٹیج ہوتی رہتی ہے اس سے ہم بچ سکیں۔ اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک میں ویجیٹیبل سے ریلیٹڈ ایک بہت بڑی اتھارٹی کی ضرورت ہے، اور ریجنل لیول پہ مختلف، جیسے ہم نے ٹی ڈیپ بنایا ہوا ہے، ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اسی طرح ویجیٹیبل ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی ہونی چاہیے۔ اور یہ ایک بہت سستا پروجیکٹ ہے اور اس سے ہمیں بہت دورس فائدے ہو سکتے ہیں، اور 1 سال کے اندر ہم اس سے آؤٹ پٹ لے سکتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں جو ملک کے ریجنل علاقوں میں علاقائی سطح پر جو ایئرپورٹس ہیں، جیسے مثال کے طور پر سیالکوٹ میں ایک ایئرپورٹ ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جو دریائے چناب کا ایریا ہے، وہاں ایک بہت بڑا ویجیٹیبل زون بنا سکتے ہیں جو ایکسپورٹ کے لیے بڑا کارآمد ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں فوری طور پر اپنی اکانومی کو اٹھانے کے لیے اور فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے، فوڈ ایکسپورٹس کے حوالے سے، اور انٹرنلی ہمیں فوڈ کے حوالے سے اور پروسیسنگ کے حوالے سے کام کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم ایسی پروڈکٹس، جیسے ہمارے یہاں پوٹیٹو کی بہت اچھی فصل ہوتی ہے، تو ہمیں ملک کے اندر اس کو پروسیسنگ کر کے کیسے ایکسپورٹ کرنا ہے، اس پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ایگریکلچر ہے، اس کو ہمیں انڈسٹری کا درجہ دینا چاہیے۔ اس کو فنانسنگ کے حوالے سے ایک بڑے لیول پر لینڈ ریفارمز کے حوالے سے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کو اپنے آپ کو معاشی طور پر اپنی بیک بون کو مضبوط کرنا ہے، تو زراعت کے حوالے سے ہمیں ایک بہت جامع، وسیع تر اور بہت ویژنری قسم کی پالیسیز لے کے آنی چاہیے، چونکہ ہمارے پاس اس کام میں بہت پوٹینشیل ہے۔ ایک وسیع لیول کی افرادی قوت اور اچھی فرٹل لینڈ کے حوالے سے ہمارا ملک دنیا کے بیشتر ممالک سے بہت آگے ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اچھی ٹیکنیکس کے ذریعے سے، بر وقت پلاننگ کے ذریعے سے، اچھی فیصلہ سازی کے ذریعے سے، اور ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسمنٹ لانے کے حوالے سے، نہری نظام میں ریویو کرنے کے حوالے سے، اور پھر اس کو دور جدید کے حوالے سے جدت دینے کے حوالے سے، اور آبپاشی میں بالکل لیٹسٹ ٹیکنیکس کو لا کر ہم اپنے ملک کو دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کے لیول پر لے جا سکتے ہیں۔ اور اس کام میں لیے ہمیں کوئی بہت زیادہ عرصہ نہیں چاہیے۔ اگر ہم پراپر دل جوئی سے کام کریں تو 5 سے 6 سال کے لیے کے بعد ہم اس ملک کو دنیا کے بڑے 3-4-5 ممالک کے اندر لے جا سکتے ہیں۔ میرا اس چھوٹی سی ویڈیو کے حوالے سے پیغام یہ ہے کہ ملک میں بے شمار ایسے سیکٹرز ہیں جن پہ ہم کام کر کے ملک کو اٹھا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ملک اٹھے گا۔ اچھی امید کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے اپنے آئیڈیاز کو میری ویڈیوز کے اندر ضرور شامل کیا کریں، اور میری اصلاح بھی کیا کریں، اور ہو سکے تو میری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور شیئر کرنے کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اس چینل کے ذریعے سے میرا کوئی کسی بھی قسم کا کوئی ارننگ کا موٹیو نہیں ہے، یہ جسٹ ایک انفارمیٹری اور ایک قسم کا ایک اویئرنیس کے حوالے سے میں نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے۔ امید ہے کہ دوست اس میں ضرور اس کو
اپریشیٹ کریں گے اور اس کے حوالے سے اپنی رائے دیں گے اس کو بہتر کرنے کے حوالے سے. کیونکہ میں کوئی پروفیشنل قسم کا اینکر نہیں ہوں، میں ایک بالکل روٹین کا بزنس مین آدمی ہوں. تو میں نے سوچا کہ میں ہر روز آدھا گھنٹہ اس کام کو دیا کروں، تاکہ اس سے خیالات کا جو ایکسچینج ہوگا اس سے مجھے بھی فائدہ ہوگا اور ہو سکے کہ سوسائٹی کو بھی اس کا فائدہ ہو. پاکستان زندہ باد.